یہ کتاب کے مشمولات پر مؤلف حفظہ اللہ نے صحابہ کرام کے دور سے شروع کیا ہے کہ ہندوستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے صرف 4 سال کے بعد 15 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں صحابہ کرام کی جماعت ہندوستان میں تشریف لاتی ہے، اور پورے صحابہ کرام میں سے علامہ اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 25 صحابہ کرام اور قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 17 صحابہ کرام، اور مصنف حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں جو ہمیں مل پایا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو صحابہ کرام تشریف لے گئے تھے ان کی تعداد 18 تھی۔ المہم اس کے علاوہ تابعین میں اگر بات کریں تو سب سے مشہور اور روشن جس سے ہندوستان کی تاریخ جانی جاتی ہے وہ محمد بن قاسم ہے رحمہ اللہ تعالی۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرتے ہیں 93 ہجری کے اندر۔ 93 ہجری کے اندر اس کے پیچھے جو واقعہ ہے کتاب میں مصنف حفظہ اللہ نے بڑی شاندار ذکر کیا ہے، اور بڑی اختصار کے ساتھ آپ اگر اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ کیسے محمد بن قاسم رحمہ اللہ ہند تشریف لائے تھے، کیوں لائے تھے، کیا اس کے پس منظر تھے، اس کتاب میں وہ چیز موجود ہے، آپ اس کتاب میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ المہم 93 ہجری کے اندر سندھ کو محمد بن قاسم رحمہ اللہ فتح کرتے ہیں۔ ان کی ولادت 66 ہجری کو ہوئی ہے، اور سندھ جاتے ہیں یہ 93 ہجری میں، وہاں فتح کرتے ہیں 93 ہجری کو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر کیا ہوگی۔ جو اسی سے میں نے یہ ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، جو مصنف حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ لوگ جو داستانوں میں ذکر کرتے ہیں کہ اس وقت محمد بن قاسم رحمہ اللہ کی عمر صرف 17 برس کی تھی، وہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی عمر 27 یا 28 سال کے قریب تھی۔ آپ جوڑ لیں، 66 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور 93 ہجری میں سندھ کو فتح کرتے ہیں۔ ایسے ہی محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں اور بھی کچھ جو داستانیں ہیں جو ناولوں میں موجود ہیں، اس کا بھی انہوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں تو وہ ساری چیزیں انہوں نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذکر کر دی ہیں تاکہ قاری کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایسے ہی آگے چلتے ہیں، اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک صوفی کی حیثیت سے معروف ہیں، لیکن علم حدیث سے خاص شغف تھا اور کافی دلچسپی رکھتے تھے، اور آپ کہہ لیں کہ محدثین کے منہج کے پیروکار تھے تو یہ بعید نہیں ہے۔ ایک اور شخصیت جو نمایاں ہے ہندوستان میں حدیثی تاریخ جہاں سے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ انہوں نے بہت خدمات کی اس سلسلے میں، جو پرانے رسم و رواج تھے اور تقلیدی جمود تھا ان کا خاتمہ کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا فتح الرحمن کے نام سے، اصول میں کتاب لکھی الفوز الکبیر کے نام سے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی خدمات کیے، بڑی قربانیاں اس راہ میں ان کو برداشت کرنی پڑی، تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں گے ہندوستان میں جتنے بھی سلسلہ اسناد ہیں خصوصاً احناف کے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے جا کر مل جاتے ہیں۔ ہندوستان میں اہل حدیثوں کی بھی سند کا ایک سلسلہ پورے ہندوستانوں کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے ملتا ہے۔ سند کا جو دوسرا سلسلہ ہے ہندوستان میں جو معروف و مشہور ہے وہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کی ہیں۔ محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ جو یمن کے تھے، ان کا سلسلہ اسناد بھی ہندوستان میں دوسرے نمبر پر معروف و مشہور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ساتھ بہت سے لوگ گئے تھے حج کے لیے، اور ان میں سے ایک شخصیت ہیں عبدالحی بڑھانوی۔ عبدالحی بڑھانوی رحمہ اللہ وہاں جا کر کے امام شوکانی سے علم حاصل کرتے ہیں، سند حدیث لیتے ہیں۔ ایسے ہی مولانا ولایت علی صادق پوری، عبدالحق محدث بنارسی، یہ ان کے علاوہ اور بھی شخصیات ہیں جنہوں نے یکے بعد دیگرے ان سے سند حدیث لی، اور اس طریقے سے دوسرا سلسلہ جو یمن سے ہوتے ہوئے ہندوستان میں آتا ہے، تو یہ 2 سلسلہ اسناد ہیں ہندوستان کے اندر۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب جو آزادی کے لیے جو محنت اور کوشش کی گئی ہے وہ تحریک شہیدین ہے۔ سید احمد شہید اس کے میر کارواں تھے، اس کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور ان دونوں شخصیتوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اور ایسی تحریک تھی مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے صحابہ کرام کی جماعت یاد آتی تھی۔ تاریخ میں صحابہ کرام کی جماعت کے بعد دنیا میں کوئی ایسی تاریخ نہیں رہی ہے جو اس طریقے سے ایک مقصد کے لیے یکجا ہوئی ہوں۔ جو یہ تاریخ ہے مولانا مسعود عالم ندوی وغیرہ رحمہ اللہ نے اور دوسرے نے بھی اس سلسلے میں لکھا ہے۔ المہم کہنا یہ ہے کہ 1831 کے بعد یہ پوری ذمہ داری علماء صادق پور اٹھاتے ہیں۔ مولانا ولایت علی اس کے امیر کارواں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اس جماعت کو جو لے کر کے آگے چلتے ہیں،
جب آپ پڑھیں گے تو قربانیوں کی کیا نذرانے پیش نہیں کیے، جتنی قربانیاں ہو سکتی تھیں، جتنی قربانیاں برداشت کی جا سکتی تھیں، ان ساری قربانیوں کو انہوں نے قبول کیا، سب کچھ لٹا دیے، مالدار گھرانے تھے، دولت مند لوگ تھے، روشن خاندان تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن اس دین کے لیے اپنے ملک کی آبیاری اور حفاظت کی خاطر سب کچھ کو قربان کر دیا۔ تقریباً علماء صادق پور نے 100 سال اس جماعت کی آبیاری کی اپنی قربانیوں کو پیش کرتے رہے، اور ایسی قربانیاں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جب ان کی قربانیوں کو پڑھیں گے، ان کی داستانوں کو پڑھیں گے اور ان کے مجاہدانہ زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب کچھ تج دیا، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس درمیان میں 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، یہ ملکی پیمانے پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں شامل تھے اور سب نے اپنی قربانیاں دی ہیں، سب نے اپنی قربانیاں دی ہیں، کیا مسلم کیا ہندو، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان اور اس ملک کے لوگ ہار گئے، اور اس کے بعد 1857 کے جنگ کو انگریز جب جیت گئے تو اس جنگ کو غدر کا نام دیا، اور بہت سے لوگوں نے جو انگریز کے ذہن غلام ہیں انہوں نے آج تک قبول کیے رکھا کہ یہ غدر ہی تھا، جبکہ یہ ملکی سطح پر ملک کی آزادی کی خاطر لڑی گئی ایک جنگ تھی، جس کو غدر کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی آگے چلتے ہیں، مولانا ولایت علی کے صاحبزادے مولانا عبداللہ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں 1863 کے اندر ایک جنگ لڑی جاتی ہے، جنگ امبالہ۔ اس جنگ میں بڑی محنت کے ساتھ مجاہدین کی جماعت کام کرتی ہے اور ہندوستان کی حفاظت کے لیے اور ملک کے امن و سلامتی کے لیے انگریزوں سے مقابلہ کرتی ہے، اور یہ قریب ہوتا ہے کہ یہ لوگ جیت جائیں اور انگریز دم توڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن پھر یہاں بھی اپنوں نے غداری کی، اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جنگ پھر مسلمان اور اس ملک والے لوگ ہار گئے، اور انگریزوں نے اس کے بعد جو سزائیں دی، کالا پانی کی سزا کہ آنکھیں نم ہو جائیں، آدمی جب ان کی داستانوں کو پڑھے تو رو پڑے، احساس نہیں ہو سکتا جملوں میں، اس کو جب پڑھیں گے تحریری شکل میں جنہوں نے لکھے ہیں، چاہے تواریخ عجیبہ ہو مولانا جعفر تھانی سری کی یا اور دوسری کتابیں ہوں، علماء صادق پور کی قربانیوں پر جو لکھی گئی ہیں عبدالرحیم عظیم آبادی کی، ان کی کتاب بھی آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی تکلیف دہ سزائیں تھیں، کھانے کے لیے کتنے خراب کھانے دیے جاتے تھے، اور رہنے کے لیے جو جیل متعین تھا اس میں کتنے کٹھور قسم کی سزائیں دی جاتی تھیں، وہ بیان سے باہر ہے۔ آدمی کوئی بھی ایسا اگر نرم دل مزاج ہو، ان کی اس داستان کو پڑھ کر کے ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، ان کے دل سے رونے کی آواز نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے 5 بڑے بڑے مقدمات قائم کیے، اور اس میں اکثر جو فوکس رہا علماء صادق پور رہے، یہ ان کی تاریخ تھی۔ اس کے بعد جو علماء کرام آئے ہیں، اور 1947 میں جو اس ملک کی آزادی ہوئی ہے، پھر ہند و پاک کا بٹوارہ ہوا ہے، یہ ساری داستانیں اور یہ سارے واقعات اس کتاب میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں علماء کرام کی جو دوسرے ناحیے کی قربانیاں ہیں، جو انہوں نے تصنیفی اعتبار سے خدمات انجام دی ہیں، کہ کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں، جو حدیث کی خدمت کے سلسلے میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کو بھی ذکر کیے ہیں، قرآن کے سلسلے میں جو ان کے روشن کارنامے ہیں ان کو بھی ذکر کیے ہیں، مناظرات اور ردود وغیرہ سے متعلق جو ان کے خدمات تھیں ان روشن خدمات کا بھی تذکرہ ہے۔ انہوں نے جو حدیث کی اور سنت کی اور اس طریقے کی ائمہ سلف کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کی حفاظت کے خاطر جو انہوں نے مطابع قائم کیے تھے، اور جو کتابوں کی چھپائی کی ہے وہ بھی روشن کارنامے ان کے بھلائے نہیں جا سکتے ہیں۔ آج بھی جو اولین طبعات اکثر کتابوں کے جو بڑے بڑے آپ دیکھیں گے وہ ہند ہی کا پائیں گے، اس میں آپ دہلی کا مطبع لے لیں، اس میں آپ حیدرآباد کا مطبع لے لیں، یا آرا کا مطبع لے لیں، یا اسی طریقے سے آپ لکھنؤ کا مطبع لے لیں، ان ساری جگہوں پر بڑے بڑے مطابع قائم تھے، بڑی بڑی کتابیں یہاں سے چھپی ہیں، اور ہمارے علمی تراث کی حفاظت کی گئی ہیں ان کتابوں کو چھاپ کر کے۔ تو یہ بھی علماء اہل حدیث کے بڑے بڑے خدمات میں سے ہیں۔ ایسے اگر مدارس دیکھیں گے تو 1880 کے اندر مولانا ابراہیم آروی رحمہ اللہ ایک نئے طرز کا مدرسہ قائم کرتے ہیں، جس میں دارالاقامہ کا تصور ہوتا ہے، جس سے پہلے مدارس میں اس نظام کا تصور بھی نہیں تھا کہ بچے ہاسٹل ہی میں رہیں، یہیں ان کا قیام ہو، یہیں کھائیں پئیں اور یہیں تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا انتظام کیا۔ ایسی ہی انگریزی تعلیم انہوں نے پہلی مرتبہ یہی تجویز پیش کی کہ مدارس کے اندر انگریزی تعلیم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو تعلیمی تجدیدی کا صحرا ہے اگر کسی کے سر پر جاتا ہے وہ مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں تعلیمی تجدیدی کی جب بات کہی جاتی ہے تو اس کا آغاز دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے کیا جاتا ہے، جبکہ اگر حقیقت کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس سے پہلے مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں بھی وہ شامل تھے،
اس کے قیام میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کے قیام میں بھی وہ خود بذات خود اس میں شامل تھے اور انہوں نے شانہ بشانہ حصہ لیا، اور دیگر علماء کرام تھے، کیونکہ مشترکہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس میں بھی کئی سال تقریباً 6 سال کی کوشش کے بعد ندوۃ العلماء کی بنیاد پڑی۔ 1892 کے اندر اس کے لیے تحریک شروع کی گئی، مختلف جلسے کیے گئے اور وہاں سے ہر سال تقریباً جلسے ہوئے، اور 1898 کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی ندوۃ العلماء لکھنؤ کی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس خدمت کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ وہی ہیں، اور اس کے بعد پھر کاپی کیے ہیں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اسی طرز کو، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو چلا تو چلتے رہا۔ ایسے ہی انفرادی جو شخصیتوں کی بات کریں گے، ابھری ہوئی شخصیتیں، روشن شخصیتیں جو ہم نے کہا، تو ان کی بھی آپ ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو اور ان کے سلسلے میں جو علماء کرام کے تاثرات ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں گے۔ ایک قول میں پیش کرنا چاہتا ہوں، شبلی نعمانی رحمہ اللہ، یہ پہلے اہل حدیث کے منہج اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے متنفر تھے، طنز کسا کرتے تھے اہل حدیثوں پر بھی اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر بھی۔ جب علامہ ابن تیمیہ کی تحریروں کو پڑھتے ہیں، ان کے علوم و معارف سے آگاہ ہوتے ہیں تو ان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر مجددیت کے حقدار اگر کوئی واقعتاً ہو سکتے ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ ہیں، اور یہاں تک بھی لکھتے ہیں وہ کہ میں ان کے ہر عمل پر ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہوں، ان کے ہاتھ پکڑ کر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب پڑھتا ہوں تو رازی اور غزالی وغیرہ سب ہیچ نظر آتے ہیں۔ المہم کہنا یہ ہے کہ اس طریقے کی شخصیات کے روشن واقعات بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں، ان کے خدمات کو بھی ذکر کیے گئے ہیں، ان کے جو جرائد ہیں، جرائد و اخبارات میں جو ان کی خدمات ہیں ان ساری چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب مجموعی اعتبار سے انتہائی اہم ہے، مفید ہے، اور پڑھنے والا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں علم سے خالی رہا، اس کتاب نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے۔ لہذا ہم یہی گزارش کریں گے طلباء سے بھی، اور جس طریقے سے پاکستان کے مدارس میں اس کو شامل کیا گیا ہے، ہم یہی کہیں گے، چھوٹی منہ بڑی بات، کہ ہمارے مدارس بھی اس کتاب کو یا اس باب کو اپنے مدارس میں نصاب میں شامل کرے۔ جو آؤٹی مطالعہ، خارجی مطالعے کے جو ضمن میں شامل کیا جاتا ہے، اس کو ضرور شامل کرے، تاکہ جہاں ہم مختلف فنون کو پڑھتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس کی روشن تاریخ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، اور ہماری ضرورت بھی ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں اس طریقے سے ہماری قربانیاں رہی ہیں، ہماری خدمات رہے ہیں، ہماری داستانیں ہیں، اور ہماری قربانیوں کے چرچے لوگوں کی زبانوں پر رہیں گے، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ وہی اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو پڑھ کر کے ہمیں سبق حاصل کرنے اور ان کے اچھے کارناموں کو دیکھ کر ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔